بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا وقال اللہ تبارک وتعالی وتلک الایام نداولها بین الناس صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، قرآن کریم کی آیات میں سے دو آیتوں کا ایک ایک ٹکڑا میں نے تلاوت کیا ہے۔ پہلا ٹکڑا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ قرآن کریم کو نازل ہوئے تقریباً 1450 سال ہو رہے۔ اس وقت قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ دشمنی کرنے والا اہل ایمان سے یہودیوں کو اور مشرکوں کو پاؤ گے۔ اور قرآن کریم کی دوسری آیت کی جس ٹکڑے کی میں نے تلاوت کی، اللہ پاک فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ ہم فتح اور شکست لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو حکومت دے دیتا ہے اور کبھی اسی سے حکومت لے لیتا ہے۔ کسی کو بھی اللہ نے ہمیشہ کا عروج نہیں دیا، اور یہ دنیا تغیر پذیر ہے، ہر وقت اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے، ہمیں محسوس ہو یا نہ محسوس ہو۔ آج فلسطین اور اسرائیل کو لے کر کے جو صورتحال ہے، یہ بھی قرآن کریم کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اگر دیکھا جائے تو یہ اہل علم کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ علامات قیامت کی پیشن گوئیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہودیوں کو اقتدار اور حکومت ملے گی، اور حکومتی اعتبار سے ان کا وجود ہوگا، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ فنا سے دوچار ہوں گے۔ ایک چیز وجود میں آ گئی ہے، یہود ایسی مبغوض قوم ہے کہ جس وقت سے انبیاء بنی اسرائیل آئے، ان کا رویہ اپنے نبیوں کے ساتھ ہمیشہ معاندانہ اور مخالفانہ رہا، ہمیشہ سے۔ یہ وہ قوم ہے جس پر اللہ کی لعنت ہے، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوتا رہا۔ یہ بنی اسرائیل اور یہودیوں کی تاریخ رہی۔ انہوں نے اپنے کسی نبی کے ساتھ عزت و احترام کا معاملہ نہیں کیا، ہمیشہ انہیں اذیت اور تکلیف دیتے رہے۔ قرآن کریم کی پہلی سورت سورہ فاتحہ، ہم جب اللہ رب العالمین کی حمد اور تعریف کرتے ہیں اور اس کی صفت رحمان و رحیم کا تذکرہ کرتے ہیں، اور جب اس کے اقتدار اعلیٰ کی اعتراف کرتے ہیں، اس کی حاکمیت کا اعتراف کرتے ہیں، اور پھر جب ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم،
کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ صراط مستقیم کے بعد پھر یہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ غیر المغضوب علیہم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں وہ راستہ عطا فرما جن راستے پر چلنے والوں پر تیری نعمتیں نازل ہوتی، تو نے جن پر اپنی نعمتیں نازل کی ان کا راستہ ہمیں عطا فرما، ان کا راستہ مت عطا فرما جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہ گمراہ لوگوں کا راستہ اور جن پر غضب نازل ہوا ان کا راستہ، یہ کون لوگ ہیں، کون سی قوم ہے، کون سی امت ہے؟ تو تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ یہود ہے۔ قرآن کریم کی پہلی سورت، اور اس سورت کو اہمیت یہ ہے کہ اگر یہ سورت نماز کی کسی رکعت میں نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ اس سورت میں اللہ پاک نے اس بات کی طرف نشاندہی کی۔ قرآن کریم کی آیات میں بنی اسرائیل کے واقعات کا تذکرہ ہے، ان کی بغاوتوں کا تذکرہ ہے، ان کی مخالفتوں کا تذکرہ ہے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اذیت اور تکلیف دینے کا جو ان کا معاملہ رہا اس کا تذکرہ ہے۔ یہ اشارہ ہے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے کہ یہودیوں کے ساتھ کوئی معاملہ کیا جائے تو ان کی اس تاریخ کو دیکھ کر کے کیا جائے۔ یہ بے وفا قوم ہے، یہ کبھی کسی کی نہیں رہی۔ اگر یہ اپنے نبیوں کی نہیں ہوئی تو کسی اور کی کیا ہوگی؟ یہ ان کی تاریخ رہی۔ آج کی جو صورتحال ہے یہ حضور کی پیشن گوئیوں میں سے ایک پیشن گوئی ہے کہ ان کی حکومت بنے گی۔ پہلی جنگ عظیم ہوئی تھی، تاریخ جاننے والے اس بات کو جانتے ہیں کہ اس جنگ عظیم کے بعد یہودی پوری دنیا سے بھاگ کر کے پناہ گاہ تلاش کر رہے تھے، تو ان کو وہاں پر بسایا گیا تھا۔ اور جب جنگ عظیم ثانی ہوئی اور انہوں نے اس وقت اس جنگ میں ایک فریق کی مالی مدد کی تھی اور بڑی مدد کی تھی، اس مدد کے بدلے میں جب ان سے پوچھا گیا کہ ہم تمہارے لیے کیا کریں، تو انہوں نے یہ تقاضا رکھا تھا، یہ مطالبہ رکھا تھا کہ ارض قدس کے اندر ہمیں حکومت اور اقتدار دیا جائے۔ تو اس وقت امریکہ اور برطانیہ نے فلسطینیوں کو اجاڑ کر کے ان کو وہاں پر حکومت دی تھی، اور سہارا لیا تھا اقوام متحدہ کا کہ اقوام متحدہ نے یہ فیصلہ کیا کہ فلسطین کو دو حصوں میں بانٹا جائے، ایک حصہ اسرائیلیوں کو دیا جائے اور ایک حصہ فلسطینیوں کو دیا جائے۔ ظاہر بات ہے یہ فیصلہ ناقابل فہم تھا، کسی طرح سمجھ میں نہ آنے والی بات تھی۔ آج ایک پورا شہر مالیگاؤں مثال کے طور پر ہمارا اور آپ کا ہے، اگر کوئی طاقت کے بلبوتے پر آدھا مالیگاؤں ہم سے چھین لے اور دوسری کسی قوم کو دے دے تو کیا یہ فیصلہ سمجھ میں آنے والا ہے؟ اور کیا یہ فیصلہ قبول کیا جا سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو فلسطینیوں نے اور عربوں نے آج تک اس کو قبول نہیں کیا۔ اقوام متحدہ نے فلسطین کو دو حصوں میں بانٹا، اور دو حصوں میں بانٹ کر کے اس طرح فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے، ان کی جائیدادوں سے، ان کے علاقوں سے، ان کی زمینوں سے بے دخل کیا، اور فلسطینی اپنے حق کے لیے 1917 سے جدوجہد کر رہے۔ 1948 میں اقوام متحدہ کے فیصلے کے بعد
आधा आधा दोनों को देने की बात थी, फलस्तीनियों ने इसे कबूल नहीं किया। लेकिन उस वक्त से अरबों की और इसराइलियों की जंग चलती रही और आज इसराइल तकरीबन 80% इलाकों पर काबिज है। जंग होती रही। 1967 की जंग के अंदर अरबों ने अपना एक बहुत बड़ा इलाका खो दिया, जिस पर इसराइल ने कब्जा कर लिया। आज सिर्फ जो है 12% इलाका फलस्तीनियों के पास है और 78% इलाका, 22% इलाका अरबों के पास है और 78% इलाका इसराइलियों के पास है। यह है उसका पस मंजर और तारीख। मुल्क शाम बड़ी बाबरकत जगह, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का मस्कन रहा, औलिया किराम का मस्कन रहा। हदीस पाक में आता है कि हर वक्त तो दुनिया के 30 अब्दाल मुल्क शाम में रहते। ये अल्लाह ताला का गैबी निजाम है और उस गैबी निजाम के तहत इस दुनिया का निजाम चलता है। जैसे किसी इलाके पर जाहिरी तौर पर नज्म व नस्क के लिए कुछ अफराद तय होते, डिपार्टमेंट के कुछ लोग होते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कुछ लोग होते हैं, अलग अलग उनके नाम होते हैं, अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं। इसी तरह अल्लाह ताला का एक गैबी निजाम, जिस निजाम के तहत ये सब कुछ होता रहता है। अगर ये ना होता तो जाहिर बात है जो लोग बरसरे इख्तिदार हैं या जिन लोगों के हाथ में नज्म व नस्क है वो तो मनमानी करते, फिर जो चाहते वो करते। लेकिन अल्लाह ताला का एक निजाम है और उसी निजाम के तहत काम चलता है। बसा औकात ऐसा होता है कि डिपार्टमेंट में जिम्मेदारान कुछ भी करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। ये बात सबको समझती। वो चाहते हैं कि हम ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें। इसमें अच्छी बात भी आती है, बुरी बात भी आती है, लेकिन खुदा का एक गैबी निजाम है कि सब कुछ होने के बावजूद इंसान करना चाहता है लेकिन नहीं कर पाता। तो अल्लाह ताला का एक गैबी निजाम है और उसी निजाम के तहत जो है ये दुनिया चल रही है। ये अल्लाह ताला की रुबूबियत है। अगर ऐसा नहीं होता तो जो लोग बरसरे इख्तिदार होते वो मालूम नहीं क्या क्या करते। तो मुल्क शाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सरजमीन, औलिया किराम की सरजमीन। एक ज़ईफ रिवायत में आता है कि हर वक्त दुनिया के 30 अब्दाल वहां पर रहते। एक गैबी निजाम में अब्दाल है, अब्दाल के ऊपर कुतुब है, कुतुब के ऊपर गौस है। और ये ऐसे लोग होते हैं जिनको दुनिया समझती नहीं है, पहचानती नहीं। हजरत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का जमाना था। उस जमाने के अंदर दिल्ली के हालात बहुत दिगरगू हो गए, जराइम बढ़ गए, लोगों में गुनाह की कसरत हो गई, लोग बहुत ज्यादा मनमानी करने लगे। तो उनके किसी मुंह लगे मुरीद ने पूछा कि हजरत दिल्ली के हालात बहुत खराब हो गए। तो उन्होंने कहा कि जो अब्दाल है वो बहुत नर्म दिल है। तो उसने पूछ लिया कि कौन है, मैं देखना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि दिल्ली की जामे मस्जिद के मेन दरवाजे की सीढ़ियों से जब नीचे उतरोगे तो नीचे एक आदमी तरबूज बेचता है। वो जो तरबूज बेचता है आज दिल्ली का इंतजाम उसके हाथ में। तो ये वहां पहुंच गया और वहां पहुंच करके उसने कहा कि मुझे एक मीठा लाल तरबूज दो। अब जाहिर बात है तरबूज जब तक काटा ना जाए, लाल है मीठा है समझ में नहीं आता। तो उन्होंने कट करके एक तरबूज दिया, उसने चखा और चखने के बाद कहा ये तो फीका है, वापस कर दिया। तो उन्होंने लेके रख लिया। दूसरा दिया, दूसरे के साथ भी उसने यही किया। फिर तीसरा दिया, तीसरे के साथ भी उसने यही किया। तो फिर उसने माजरत कर ली कि मेरे पास तो यही माल है। वो चला आया। कुछ दिनों के बाद हालात बहुत अच्छे हो गए।
بہت اچھے ہو گئے. تو پھر اس مرید نے کہا کہ حضرت دلی کے حالات تو بدل گئے. کہنے لگے ابدال بدل گیا. کہا کہ آپ کون ہیں؟ بولے دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں سے اترے ہوئے تو ایک صفہ ہے جو مشق پانی سے بھر کر کے کاندھے پہ لٹکائے رہتا ہے اور لوگوں کو پانی پلاتا رہتا ہے مفت میں. آج دلی کا انتظام اس کے ہاتھ میں. تو یہ پھر پہنچ گیا اور جب پہنچا تو دیکھا تلاش کر کے تو ایک آدمی تھا جو اس طرح لوگوں کو پانی پلا رہا تھا. تو اس نے پھر پانی پینا چاہا, ہاتھ دیا تو اس نے پانی دیا تو اس نے ہاتھ دھویا, اور پھر اس نے ہاتھ اس طرح کیا تو وہ پانی ڈالنے لگا تو اس نے ہاتھ ایک طرف ہٹا لیا, پانی نیچے گرنے لگا تو اس نے اس کو سخت نگاہوں سے دیکھا. دوسری مرتبہ جب اس نے ہاتھ بنایا اس طرح, اس نے پانی ڈالا تو اس نے پھر ہاتھ ایک طرف کر لیا. جیسے ہی اس نے ہاتھ ایک طرف کیا تو ایک تماچا اس کو اتنے زور سے دیا اس نے, اور یہ کہا کہ وہ بڑے میاں کو جا کر کے بول دینا جنہوں نے میری نشاندہی کی ہے, اگر اس کے بعد کسی کو بھیجا میرے پاس تو ان کی ولایت سلب کر لی جائے گی, ولایت کے مقام سے ان کو ہٹا دیا جائے گا. تو خدا کا ایک غیبی نظام ہوتا ہے. آج جو حالات ہیں یہ حالات رہیں گے, اور جب جب جنگ ہوگی سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کا ہوگا. یہ حضور کی پیشن گوئی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ظلم برداشت کرتے رہیں, ہم مقابلہ نہ کریں, ہم مدافعات نہ کریں, اپنی جان اپنے مال عزت و آبرو کی حفاظت نہ کریں, ہم اپنے حق کا مطالبہ اور اس کے حصول کی جدوجہد نہ کریں. یہ مطلب نہیں, یہ تو ہمیں کرنا ہی ہے. دکھ کی بات یہ ہے کہ آج دنیا میں 57 اسلامی ملک ہیں, یہ یہود کی مخالفت کرتے ہیں, فلسطین کی حمایت میں بات کرتے ہیں, لیکن یہ معاملہ صرف بات کرنے کی حد تک ہے. کوئی عملی طور پر مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں آگے آنے کے لیے تیار نہیں ہے. حماس جو تنظیم ہے اس کے بانی تھے مرحوم شیخ احمد یاسین, جنہوں نے حماس کی بنیاد ڈالی. ان کا ایک قول ہے, انہوں نے یہ بات کہی کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہود غزہ پر قابض ہیں, یہود غزہ پر قابض ہیں, لیکن جب ہم بڑے ہوئے تو ہم کو یہ سمجھ میں آیا کہ یہود تمام اسلامی ملکوں پر قابض ہیں, اگر آزاد ہے تو صرف غزہ آباد ہے, آزاد ہے. یہ اکیلے جدوجہد کر رہے ہیں, اور یہ جدوجہد ان کا فطری رد عمل ہے. ظاہر بات ہے ان سے ان کی زمینیں چھین لی گئی, ان کے گھر چھین لیے گئے, ان کا علاقہ چھین لیا گیا, تو اس کے لیے تو وہ لوگ جدوجہد کرتے رہیں گے. آج دنیا نا انصافی کی بات کر رہی. دنیا کی جتنی بڑی بڑی طاقتیں ہیں, اسرائیل روزانہ فلسطینیوں پر حملہ کرتا ہے, اس کا کہیں تذکرہ نہیں ہوتا. حماس نے حملہ کیا, پوری دنیا میں اس بات کا چرچا ہے, اور آج مسلمان بھی یہ کہتا ہے کہ حماس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. روزانہ اسرائیل کرتا ہے, اس کا تذکرہ نہیں ہے. ہم تک وہ بات نہیں پہنچتی تو ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کچھ بھی نہیں کر رہا ہے. لیکن مایوسی کی بات نہیں, یہ جو لوگ مرتے ہیں یہ شہید ہیں, اور شہید کے متعلق آپ کو پتا ہوگا کہ جنت میں سارے جنتی چلے جائیں گے. جنت میں جانے کے بعد کوئی بھی دنیا میں واپس آنے کی تمنا نہیں کرے گا سوائے شہید کے, سوائے شہید کے. شہید کو اللہ پاک شہادت کے بدلے میں وہ بلند ترین مقام عطا کریں گے کہ دوسرے جنتی اس پر رشک کریں گے. تو وہ شہید اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اللہ مجھ کو ایک مرتبہ پھر دنیا میں بھیج دے. تو پوچھا جائے گا کیوں؟ تو وہ کہے گا
کہ جب میں نے دنیا میں شہادت کا مقام پایا تو آپ نے یہ مقام مجھے عطا کیا، میں چاہتا ہوں کہ پھر جا کر کے تیرے لیے، تیرے دین کے لیے، حق اور انصاف کے لیے میں لڑائی لڑوں اور لڑ کر کے شہید ہو کر کے تیری بارگاہ میں آؤں۔ موت تو برحق ہے، کون ہمیشہ رہنے کے لیے آیا؟ کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، اور جس کے پاس ایمان کی طاقت ہے وہ کبھی موت سے ڈرتا بھی نہیں ہے اور موت سے گھبراتا بھی نہیں، بلکہ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ ہر وقت موت کی تیاری میں لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کب بلانا آ جائے، پتہ نہیں کب بلانا آ جائے، وہ ہمیشہ تیاری میں رہتا ہے۔ اور جن لوگوں کو اللہ پاک نے 60 سال کی عمر دے دی، اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میں زندگی کے آخری پائیدان پر ہوں، کسی بھی وقت میرا بلانا آ سکتا ہے۔ مرنے کے لیے بیمار ہونا ضروری نہیں ہے، ایکسیڈنٹ ہونا ضروری نہیں ہے، مرنے کے لیے 100 سال کا بوڑھا ہونا ضروری نہیں ہے، کبھی بھی اللہ پاک کی طرف سے بلانا آ سکتا ہے۔ تو جو 60 سال کی عمر تجاوز کر چکے ہیں انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم زندگی کے آخری پائیدان پر ہیں۔ موت تو برحق ہے، سب کو آئے گی، کوئی رہنے والا نہیں ہے، اور اہل ایمان کبھی موت سے ڈرتے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب جنگ کے میدان میں مشرکین مکہ کی طرف سے ایک بڑا لشکر آیا، غزوہ احد کا غالباً تذکرہ ہے، تو مشرکین مکہ کی طرف سے مبارز کے طور پر کچھ لوگ آگے آئے، 3 لوگ آئے، انہوں نے آواز دی ابھی جنگ شروع ہونے سے پہلے 1 بائی 1 مقابلے کے لیے کوئی آئے ہمارے سامنے۔ تو 3 مشرکین مکہ کے سامنے میں انصار کی طرف سے 3 لوگ گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں، ہم تم سے نہیں لڑنا چاہتے، تم واپس جاؤ، ہم تو ان سے لڑنا چاہتے ہیں جو مکہ چھوڑ کر کے آئے۔ تو پھر ادھر سے 3 لوگ نکلے، ان میں ایک حضرت علی تھے، اور حضرت علی جس کے مقابلے میں گئے اس کا نام تھا مرحب، اور عربوں میں اس کے متعلق مشہور تھا کہ یہ اکیلا 1000 آدمیوں پر بھاری ہے، اکیلا 1000 آدمیوں پر بھاری، اور حضرت علی اس کے سامنے نوجوان تھے، اور وہ اچھا تجربے کار آدمی تھا۔ تو اس نے حضرت علی کو دیکھا، ہنسا، اور ہنس کر کے کہنے لگا کہ مجھ کو پہچانتا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ ہاں میں پہچانتا ہوں، تو مرحب ہے۔ کہا کہ عربوں میں میرے متعلق کیا بات ہے تجھے پتا ہے؟ بولے مجھے پتا ہے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ تو مجھ کو پہچانتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تو ابو طالب کا بیٹا علی ہے۔ بولے نہیں، تو مجھے نہیں پہچانتا، میں وہ شخص ہوں جس کو موت زندگی سے زیادہ پیاری، اور جو آدمی مرنے سے نہیں ڈرتا اس سے زیادہ خطرناک آدمی کوئی نہیں ہوتا۔ تو حضرت علی نے کہا تھا کہ میں وہ شخص ہوں جس کو موت زندگی سے زیادہ پیاری۔ مقابلہ ہوا، حضرت علی نے تھوڑی دیر میں اس کو نمٹا دیا۔ تو موت تو برحق ہے، اور ایمان والا کبھی موت سے ڈرتا نہیں، اور شہادت کا مقام بہت بلند مقام ہے۔ یہ تو فلسطین کے لوگ ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کم و بیش چلتا رہے گا۔ حضور کی پیشن گوئی کے اعتبار سے اسرائیل کا وجود ہو چکا، اور اسی پیشن گوئی کا دوسرا حصہ اسرائیل کا فنا ہونا بھی ہے۔ اب ان کا فنا ہونا کون لوگ دیکھیں گے وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ حضور نے پیشن گوئی کی ہے کہ خراسان سے ایک لشکر اٹھے گا، کالے جھنڈے لے کر کے چلے گا،
اور راستے میں کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہوگا. یہ جائیں گے اور ارض قدس کو فتح کریں گے اور اپنا جھنڈا وہاں لہرائیں گے. یہ اسرائیل کا خاتمہ ہوگا. ہم سے زیادہ یہودیوں کو اس بات پر یقین، وہ اس بات کو سمجھتے. اس لیے جو ہو رہا ہے اہل علم کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے. آج جغرافیائی حالات کے پیش نظر، آج بین الاقوامی قوانین کے پیش نظر ہم کچھ نہیں کر سکتے سوائے احتجاج کے، سوائے اپنی بات رکھنے کے. ہم ہندوستان سے نکل کر کے جائیں اور جنگ میں شریک ہونا چاہیں تو ہم نہیں جا سکتے. ہماری حکومت ہمیں جانے نہیں دے گی. راستے میں جتنی حکومتیں ہیں ہمیں گزرنے نہیں دیں گی. ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے. ایسا قانون دنیا والوں نے بنا کر کے رکھا ہے. افغانستان کے لوگوں نے کہا تھا کہ ہمیں جانے کا راستہ دے دو، ہم اسرائیلیوں سے لڑ لیں گے، لیکن کوئی بھی ان کو راستہ دینے کے لیے تیار نہیں. ایک وقت آئے گا کہ جانے والوں کا راستہ کوئی روک نہیں پائے گا. لیکن وہ پیشن گوئی کب پوری ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے. حضور نے فرمایا خراسان سے اہل ایمان کا ایک جتھا نکلے گا کالے جھنڈے لے کر کے، راستے میں کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکے گی، اور یہ فلسطین جائیں گے اور فلسطین ارض قدس کو فتح کریں گے اور وہاں پر اپنا جھنڈا لہرائیں گے. تاریخ اگر دیکھی جائے یا حدیث پاک کو اگر دیکھا جائے تو یہ لگتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ملک شام میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا، اور امام مہدی حضرت مہدی جہاں ہوں گے وہاں سے وہ ملک شام پہنچیں گے، اور وہاں کی دمشق کی جامع مسجد پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا. حضرت مہدی سیڑھی لگا کر کے ان کو اتاریں گے، اور پھر وہاں سے جو سلسلہ شروع ہوگا وہ اسلام کی فتوحات اور غلبے کا دور ہوگا. اور اللہ کا یہ ضابطہ ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کہ ہم فتح اور شکست ایک دوسرے کے حق میں عدلتے بدلتے رہتے. کوئی ہمیشہ ہی جیتے گا ایسا نہیں ہے، اور ہمیشہ لوگ ہارتے رہیں گے ایسا بھی نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شاہان عالم کے نام خطوط روانہ کیا تھا تو اس وقت ملک شام کا جو بادشاہ تھا عیسائیوں کا، اس کے پاس جب خط پہنچا تو اس نے اس خط کو پڑھنے کے بعد، جس میں اسلام قبول کرنے کی دعوت تھی اور اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان تھا اور تسلیم کرنے کی بات کی گئی تھی، تو اس نے کہا تھا کہ جس علاقے سے یہ خط آیا ہے اس علاقے کے لوگ آج ہمارے ملک میں ہیں. لوگوں نے تلاش کیا اور بتایا کہ ہاں ہے. ابو سفیان جو مکے کے سردار تھے وہ ایک تجارتی قافلہ لے کر ملک شام گئے ہوئے تھے. وہ بازار میں منڈی میں تھے، ان کو بادشاہ کے دربار میں لایا گیا. جب بادشاہ کے دربار میں لایا گیا تو بادشاہ نے ساری بات چیت کی. وقت ختم ہو رہا ہے، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. ساری بات چیت کی اور بات چیت کرنے کے بعد پوچھا کہ تم ان کو جانتے ہو؟ بولے ہاں میں جانتا ہوں. کوئی رشتہ داری ہے؟ بولے دور کی رشتہ داری ہے. بولے میں تم سے کچھ بات پوچھوں گا، تم ہر بات مجھے سچ بتانا، جھوٹ مت بولنا. اور ابو سفیان کے ساتھیوں میں سے ایک کو کہا کہ اگر یہ جھوٹ بولیں گے تو میری طرف اشارہ کر دینا. زبان کا فرق تھا اس لیے ترجمان رکھا گیا، ٹرانسلیٹر رکھا گیا. ابو سفیان سے وہ سوال کرتے رہے، یہ جواب دیتے رہے. ابو سفیان سے اس نے ایک سوال کیا، اور وہ بھی عیسائیت کا ایک بہت بڑا عالم تھا. تو اس نے پوچھا کہ تمہاری ان کی جنگ ہوئی ہے؟ بولے ہاں جنگ ہوئی ہے. بولے کتنی جنگ ہوئی؟ بولے کئی جنگ ہوئی ہے. بولے کون جیتا کون ہارا؟ بولے کبھی وہ جیتے کبھی ہم جیتے.
ہمیشہ ہم جیتے ایسا نہیں، یا ہمیشہ ہم ہارے ایسا نہیں، کبھی وہ جیتے کبھی ہم ہارے۔ بدر میں ہم ہار گئے تھے اور احد میں ہم جیت گئے تھے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہی ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان حکومتیں اور اقتدار، فتح اور شکست عدلتا بدلتا رہتا ہے۔ کوئی ہمیشہ جیتتا رہے ایسا نہیں ہوتا، کوئی ہمیشہ ہارتا رہے ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیں کیا کرنا ہے، اس بات پر ہمیں غور کرنا ہے۔ ہم علاقائی اعتبار سے مجبور ہیں۔ جب اس طرح کے حالات بنتے ہیں، اسرائیل کی ظلم و بربریت کا جب تذکرہ ہوتا ہے، ہمارے کانوں تک بات آتی ہے، تو ہم اس کی مصنوعات کے بائیکاٹ کی بات کرتے ہیں۔ وہ ہمارا کل وقتی دشمن ہے، ہمیشہ کا ہمارا دشمن ہے۔ ہم وقتی طور پر، جز وقتی طور پر اس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کی بات کرتے۔ ظاہر بات ہے یہ تو برابر نہیں۔ اگر وہ ہمارا کل وقتی دشمن ہے تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ہمیشہ فلسطینیوں کے حق میں دعا کرتے رہیں، ہمیشہ دعا کرتے رہے اور اس کی مصنوعات کا ہمیشہ بائیکاٹ کرے۔ یہ جو بائیکاٹ کی بات آتی ہے، علامتی طور پر اپیل کر دی جاتی ہے اور چند دن لوگ اس کو فالو کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر معمولات، زندگی معمولات پر آ جاتی۔ جو کل وقتی دشمن ہے ہم اس کی جو ہے جز وقتی مخالفت کرتے ہیں، یہ کہاں کی انصاف کی بات ہے۔ اور جب حالات خراب ہوتے ہیں تو ہم فلسطینیوں کے حق میں کبھی کبھی دعا کرتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من مات ولم یغزو ولم یحدث بها نفسه مات على شعبۃ من نفاق، کہ جو شخص اس حالت میں مرے کہ اس نے جہاد نہیں کیا، من مات ولم یغزو، اس حال میں مرا کہ اس نے جہاد نہیں کیا، ولم یحدث بها نفسه، اور اس نے جہاد کے لیے نیت اور ارادہ نہیں کیا، مات علی شعبۃ من نفاق، تو وہ منافق ہو کر کے مرا ہے۔ ہم آج جہاد نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم ہماری یہ نیت ہونی چاہیے کہ اگر ہمیں موقع ملتا تو ہم جہاد میں شریک ہوتے اور حق کے لیے اور مظلومین کی حمایت کے لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے رہتے۔ یہ نیت ہونی چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ جو ہمارا کل وقتی دشمن ہے تو ہم اس کے خلاف ہمیشہ دعا کریں، مظلومین کے حق میں ہمیشہ دعا کریں، اور اسی طرح ہم ان کی مصنوعات کا ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ کریں۔ آپ اگر صرف بائیکاٹ کرنا بھی شروع کر دو گے، بائیکاٹ کرنا بھی شروع کر دو گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ان کا کتنا اربوں خربوں کا نقصان ہو گیا۔ لیکن ہم لوگ علامتی اپیل کرتے ہیں اور دو چار موقع پر کہتے ہیں کہ نہیں میں نہیں پیتا، اور پھر ہفتے بھر کے بعد پھر سب چالو ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی غلط ہے۔ آپ ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ کریں اور ہمیشہ مظلوم فلسطینیوں کے حق میں دعا کرتے رہیں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی، یہ ہمیں کرنا ہے۔ ملک شام کی تاریخ، یہودیوں کی تاریخ، فلسطینیوں کی تاریخ ایک لمبا موضوع ہے۔ بہت مختصر کر کے میں نے آپ کو بتایا، اور مایوسی کی بات نہیں کی، حوصلے کی بات کی۔ اہل علموں کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ حضور کی پیشن گوئی تھی، آدھی پوری ہو گئی ہے، ان کی حکومت بن گئی ہے۔ ایک وقت آئے گا ساری دنیا کے یہودی وہاں اکٹھا ہوں گے، اور پھر یہ وقت آئے گا کہ سب کو اللہ نمٹا دیں گے۔
حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی یہودی جان بچانے کے لیے پتھر کی چٹان کے پیچھے بیٹھا ہوگا اور وہاں سے کوئی مجاہد گزر رہا ہوگا تو وہ پتھر کی چٹان بولے گی کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے۔ آپ سوچو دنیا ان کے لیے کتنی تنگ ہو جائے گی، کہیں ان کو پناہ نہیں ملے گی۔ ایک غرقد کا درخت ہوگا جو ان کو پناہ دے گا، تو یہودی آج پورے اپنے علاقے میں غرقد کا درخت لگا رہے۔ ہم سے زیادہ یقین ان کو ہے، بجائے زیتون کا درخت لگانے کے وہ لوگ غرقد کا درخت لگا رہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ہمیشہ فلسطینیوں کے حق میں دعا کریں اور ہمیشہ کے لیے ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ آپ اگر ایسا کرو گے تو آپ سمجھ لو کہ جہاد میں آپ کہیں نہ کہیں شریک ہے، آپ فلسطینیوں کے شانہ بشانہ ہیں، اور اس نیت سے ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔